السلام علیکم جی. تو ابھی میں جا رہا تھا اور 14 اگست پہ ایک چیز میں آبزرو کر رہا تھا. میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لوں کہ ایک وقت تھا, ایک ٹائم تھا کہ ہم لوگ نا کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوا کرتے تھے 14 اگست پہ. اپنے گھروں پہ ڈھیر سارے لائٹنگ کیا کرتے تھے, دیے وغیرہ ہم جلاتے ہوتے تھے, اور سارے لوگ یہ ایک طریقے سے کمپٹیشن ہوتا تھا کہ کون زیادہ اپنے گھروں کو سجاتا ہے. لیکن آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم سارے لوگ اتنے ڈس اپوائنٹڈ ہو گئے اپنے ملک سے, اپنے اداروں سے. اور ایک وقت تھا کہ سب سینسیبل لوگ یہ ملک چھوڑ کے جانا ہی نہیں چاہتے ہوتے تھے, اور سارے لوگ یہی سوچتے تھے, سینسیبل لوگ کی میں بات کر رہا ہوں, کہ جو باہر جانے کی طاقت بھی رکھ سکتے تھے, جو باہر جانے کی تگ و دو بھی کر سکتے تھے. تو میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ان لوگوں کی بات میں نہیں کہہ رہا جو تب بھی جن کو برما کا ویزا بھی مل جاتا تو وہ چلے جاتے, اور ابھی بھی اگر ان لوگوں کو بوسنیا کا بھی ویزا مل جائے تو وہ نکل جائیں گے. سو میں اس ویڈیو میں سینسیبل لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ایک ٹائم تھا کہ جن کو اپنے ملک سے, اپنے اداروں سے بے تحاشا محبت ہوتی تھی, اور 14 اگست کے آنے پہ پورے گھروں میں ایک سما ہوتا تھا. اور یہ ملی نغمے سن کے ہی ہم سارے لوگ اتنے ایکسائٹیڈ اور اتنے زیادہ پیٹریوٹک ہو جاتے تھے, اور ملک کا جذبہ ہمارے اندر ایسے کھوٹ کے بھر جاتا تھا کہ ہم سارے لوگ کہتے تھے کہ کب اب ہم آرمی میں جائے اور ہم سیدھا ہی انڈیا کے اوپر جا کے حملہ کر کے شہید ہو جائے. سو وہ ایک وقت تھا جب سارے ادارے اپنے ڈائریکشن پہ کام کر رہے تھے, اور یا شاید ہمیں ایک اندھیرے میں رکھا ہوا تھا, ایک ٹرک کے بتی کے پیچھے لگا کے رکھا ہوا تھا, اور ہم یوم کشمیر منایا کرتے تھے. ابھی تو میں کہتا ہوں کہ کشمیر والوں کو ہمارے حق میں نکل کے آنا چاہیے. تو خیر, ٹو گیٹ اٹ شارٹ, آج کل ابھی آپ دیکھ سکیں گے کہ پاکستانی جھنڈے یا ملک کے لیے ایکسائٹمنٹ یا پاکستان کے جھنڈے نہ آپ کو صرف فوج کی گاڑیوں پہ نظر آ رہے ہوں گے, یا کبھی سرکاری دفاتر میں آپ کو ملک کے جھنڈے یا 14 اگست کی تیاری نظر آ رہی ہوگی, یا کبھی ریئل اسٹیٹ کے آفیسز میں آپ کو, یا ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹس میں آپ کو پاکستان کے جھنڈے نظر آ رہے ہوں گے. اور لیکن اب بھی نا یہ جو پرائیویٹ لوگ اپنی کیپیسٹی میں ملک کی جشن آزادی منا رہے ہیں نا, تو ان لوگوں کا بھی مقصد نا وہ پیورلی ملک کے ساتھ محبت نہیں. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ریئل اسٹیٹ والوں کے پروجیکٹس کے اوپر آپ کو جشن آزادی کی چیزیں نظر آ رہی ہوگی. تو میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا, ایک ڈیولپر جو میرا کافی اچھا دوست بھی ہے, تو وہ کہہ رہا تھا کہ یار جو ہمارے پروجیکٹ کا جو بینر ہے نا, اس کو ذرا GHQ کے ساتھ لگاؤ کہ GHQ والوں کو پتہ چلے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں. سو آج کل لوگ اس مخصوص ادارے کو دکھانا چاہتے ہیں اپنی محبت. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دل سے لوگوں کو اس ملک سے کافی زیادہ نا افسردہ ہو گئے, ڈس اپوائنٹڈ ہو گئے, اور اب سارے لوگ اسی دگ و دو میں ہیں کہ ہم اس ملک سے باہر جائیں. اور جو سینسیبل لوگ ایک ٹائم پہ اس ملک کی محبت میں روک کے اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے تھے, آج وہ لوگ اگر اس ملک میں رکے ہوئے تو صرف اور صرف ان کے پاس ایک وجہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اپنے اماں ابا کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے. مطلب وہ جو ملک والی محبت تھی وہ ابھی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی, بلکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کتنے بیوقوف تھے کہ ہم نے اس ملک کے لیے اتنا ساری چیزیں سوچی بھی تھی. چونکہ ہم اپنی کیپیسٹی میں بہت کم ہمارے پاس اتھارٹی ہے, لیکن جن لوگوں کے پاس اس ملک کو سدھارنے کے لیے, اس ملک کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے کافی وافر مقدار میں اتھارٹی ہے, وہ لوگ اس کو مس یوز کر رہے ہیں. اور آج کل تو آئے روز طرح طرح کی حرکتیں چل رہی ہیں. تو ہم سارے لوگ جتنی بھی سینسیبل عوام ہیں, ہم لوگ بے شک منہ سے کچھ نہ کہہ دیں, لیکن دلوں سے لوگوں کا نا وہ ایکسائٹمنٹ ختم ہو گئی, محبت ختم ہو گئی ہے. تو یہ عجیب طرح کی حرکتیں ہیں. تو اس ٹائم پہ کوئی جو اس ملک میں اگر رکھا بھی ہے نا, تو وہ صرف اور صرف سینسیبل لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں, اپنے اماں ابا کی وجہ سے رکھا ہوا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم باہر جائیں گے تو ہمارے اماں ابا کا کیا ہوگا. تو میری دعا ہے اس بات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو دوبارہ سے اس جگہ پہ لے کے لائے کہ جب ہمارا ملک ترقی کے راہ پہ گامزد تھا اور سارے ادارے اپنے کیپیسٹی میں کام کر رہے تھے. اللہ ہمارے اداروں کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھے اور ملک کو ایک صحیح ڈائریکشن پہ چلائے, جس پہ ہماری عوام کا بھی فائدہ ہو اور ہمارے ملک کا بھی فائدہ ہو.